السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا موضوع ہے سوالات کے جوابات سیر چوتھے درویش کی۔ تو پہلے ان فکروں کے معنی پر غور کریں۔ بخوبی تربیت ہوا، اچھی طرح سے تربیت حاصل کی، حادثہ روبکار ہوا، حادثہ پیش آیا، سلطنت سے کنارہ پکڑنا، حکومت سے الگ ہونا، ارادہ کوچ کا کیا، آخری وقت چلنے کا آ گیا، تم اس کی نیابت کیجیو، تم اس کی جگہ پر کام کرنا، بزرگی کو کام فرمائیو، عقل و دانائی سے کام لینا، جان بحق تسلیم ہوئے، انہوں نے انتقال فرمایا، محنت کچھ نیک نہ لگی، محنت کسی کام نہ آئی، میں سلطنت سے گزرا، مجھے حکومت کی چاہت نہیں، قط خدائی بھی ہوگی، شادی بیاہ بھی ہوگا۔ سوال نمبر 1، فرش پر سے پتھر ہٹانے کے بعد شہزادے نے زمین کے اندر کیا دیکھا؟ فرش پر سے پتھر ہٹانے کے بعد شہزادے نے زمین کے اندر خوبصورت عمارت اور 4 مکان دیکھے، اور ان کے دالانوں میں 10 مٹکے سونے کے زنجیروں میں جھٹکے تھے، ہر مٹکا سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا، ہر مٹکے کے منہ پر سونے کی ایک اینٹ اور اس پر ایک بے جان بندر کا مجسمہ جو کہ لال جواہر سے سجایا ہوا تھا رکھا گیا تھا۔ ان 4 دالانوں میں کل 40 مٹکے اشرفیوں سے بھرے ہوئے تھے، 39 مٹکوں پر ہیروں سے سجے بے جان بندر کے مجسمے سونے کی اینٹ پر رکھے ہوئے تھے، 40واں مٹکا لال اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا، مگر اس پر بے جان بندر کا مجسمہ نہیں تھا، بلکہ جواہرات سے بھرا ہوا ایک تالاب بھی تھا۔ سوال نمبر 2، ملک صادق کون تھے اور شہزادے کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا؟ ملک صادق جنوں اور پریوں کا بادشاہ تھا اور بدقسمت شہزادے کے والد کا جگری اور دلی دوست تھا۔ یہ دونوں دوست ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے تھے اور ان کو ایک دوسرے کی دوستی کا بڑا خیال رہتا تھا۔ بادشاہ جب ملک صادق کے پاس جاتا تھا تو اپنے ساتھ کئی تحفے اور نذرانے لے کر جاتا تھا، اور جب وہاں سے رخصت کیا جاتا تو ملک صادق سونے جواہرات کے تحائف کے علاوہ ایک ہیروں سے سجا ہوا بندر کا ایک بے جان مجسمہ بھی ساتھ میں دیتے تھے۔ سوال نمبر 3، شہزادے کے چچا کے لیے کیوں کہا گیا ہے کہ وہ بجائے ابو جہل کے تھے؟ ابو جہل مکہ مکرمہ کا ایک مشہور کافر تھا اور رشتہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کا اصلی نام ابی حکم تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا اور ہمیشہ اپنے یتیم بھتیجے کا سب سے بڑا دشمن بنا، آپ کو طرح طرح سے ستایا، تکلیفیں پہنچائیں، بلکہ
اپنے بھتیجے کو قتل کروانے کے در پہ تھے۔ چنانچہ آج بھی حق و صداقت سے انکار کرنے والے کو ابو جہل کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس لیے شہزادے کے چچا کو بھی ابو جہل کہا گیا، کیونکہ وہ بھی تخت و تاج کی لالچ میں اندھا ہو کر اپنے یتیم بھتیجے کے حق کی ادائیگی سے انکار کر کے اس سے مروانا چاہتا تھا، اور شہزادے کا جانی دشمن بن کر خود ابو جہل کا کردار ادا کر رہا تھا، لہٰذا وہ خود بجائے ابو جہل تھا۔